سنسان سڑک کے بیچوں بیچ وہ اپنی خراب کھڑی گاڑی میں بیٹھی بار بار ڈرائیور اور گارڈز کو کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی کال نہیں جا رہی تھی۔ مجھے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا گارڈز کے بغیر۔ اب کیسے جاؤں گی میں گھر؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے مدھم آواز میں وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ ایک نظر سنسان سڑک پر ڈالی، رات کا سما تھا، ایسے میں سنسان سڑک پر رقصاں خاموشی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں خود چیک کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے صحیح کر پاؤں۔ سیٹ بیلٹ کھولتے اپنے بالوں کو کاندھے سے پیچھے کرتے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ گاڑی کا بونٹ کھولتے دلکش نے دیکھنا چاہا جب عقب سے ابھرتی قدموں کی آواز اس کا دل تیزی سے دھڑکا گئی۔ کسی سنسان سڑک پر تنہا ہونا بالکل محفوظ نہ تھا، پر وہ کیا کرتی؟ ڈی جی کی دوائیاں ختم ہو گئی تھیں اور ان کی دوائیاں وہ خود لاتی تھیں، کسی پر اعتبار جو نہ تھا۔ دلکش نے پلٹتے دیکھا تو اپنے سامنے 4 لڑکوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں خوف و ہراس سے پھیلی۔ وہ لڑکے شاید نہیں یقیناً نشے میں تھے، جو خباثت بھری نظروں سے اسے سر تا پیر گھور رہے تھے۔ اپنے سینے پر پھیلے دوپٹے کے دامن سختی سے اپنی مٹھیوں میں بھینچے وہ بھی بھاگنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتی، جب ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اپنے آپ کو اس آدمی کی گرفت میں دیکھتے دلکش چیخی تھی۔ اپنے بازوؤں پر اس کا لمس زہریلے ناک کی مانند ڈس رہا تھا۔ کوئی ہے؟ پلیز بچاؤ مجھے۔ اس آدمی نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ دلکش روتے ہوئے چیخی، کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ تم تینوں صبر کرو، پہلے میری باری، پھر تم تینوں جانو اور یہ لڑکی۔ وہ لڑکا انتہائی خباثت سے کہتا دلکش پر جھکنے لگا۔ اس کی بات سنتے دلکش کو اپنے وجود سے جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زمین پر گرنے کے باعث اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں چھل گئی تھیں، جن سے اب خون رسنے لگا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، یا اللہ میری مدد کر۔ اس آدمی کو اپنے اوپر جھکتے دیکھ دلکش نے روتے ہوئے کہتے نیچے زمین پر پڑی مٹی کو دیکھا۔ فوراً دماغ میں جھماکا سا ہوا، اسے اپنی عزت بچانی چاہیے تھی جیسے بھی۔ اس نے مٹی اپنے ہاتھ میں بھرتے اپنے اوپر جھکتے اس آدمی کی آنکھوں پر پھینکی۔ وہ ایک غلیظ کالی بکتا اپنی آنکھیں مسلتا ہوا پیچھے ہوا۔ دلکش نے اس موقع کو غنیمت جانتے زمین سے اٹھتے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کو ان تینوں لڑکوں کے منہ پر پھینکے ایک بڑا سا پتھر ان میں سے ایک لڑکے کے سر پر مارتے قدم آگے بڑھائے۔ وہ بنا مڑے تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے دوپٹہ نہ جانے کب کہاں زمیں بوس ہوا، اسے علم نہ تھا۔ فی الوقت اسے اپنی آبرو چھن جانے کا خوف لاحق تھا۔ وہ لڑکے اپنی آنکھیں مسلتے اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل کرتے ہوئے دلکش کے پیچھے بھاگے، جو تیز بھاگتے ان کی پہنچ سے کافی دور تھی۔ ابتسام، یہ سارا کام آج ہو جائے، پہلے ہی بہت دن گزر گئے ہیں۔ اپنی سیٹ کی آواز پر ویلڈنگ کرتے ابتسام نے رکتے ہولڈر سائڈ پر رکھتے اپنے چہرے سے ویلڈنگ سکرین ہٹاتے ان کی طرف دیکھا۔ سفید رنگت جو کام کرنے اور دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہی تھی، باریک لب جو آپس میں بھینچے ہوئے تھے، سیاہ ریشمی بال جو لاپرواہی سے اس کے ماتھے کو چھو رہے تھے، بلیک سینڈو اس کے توانا جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ جم نہیں جاتا تھا، اس کی باڈی بھاری لوہے کی پلیٹیں اور سامان اٹھانے کی وجہ سے بن گئی تھی۔ کچھ وہ قدرتی طور پر توانا جسم کا مالک تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ کالک کے نشان تھے، جبکہ سرمئی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی تیر رہی تھی۔ یقیناً ویلڈنگ کی چمک اس کی آنکھوں میں لگنے کے باعث یہ سرخی ابھری تھی۔ پر اس میں بہت دیر ہو جائے گی استاد، مجھے گھر بھی جانا ہے، ابتسام نے پریشانی سے کہا۔ ابتسام، میں جانتا ہوں تمہیں گھر جانا ہے، لیکن یہ کام صرف تم کر سکتے ہو، اس کی ڈبل دہاڑی میں تمہیں دے دوں گا۔ سیٹ کے کہنے پر ابتسام نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن حقیقتاً اسے فکر لاحق ہو گئی تھی مدیحہ اور ملیحہ کی، جو گھر پر تنہا تھی۔ ابتسام نے جلدی سے اپنا کی پیڈ موبائل نکالتے اپنے دوست عثمان کو کال ملائی، جو اس کے علاقے میں اس کے برابر میں زیر رہائش تھا۔ ہیلو، ہاں ابتسام بولو۔ عثمان جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول تھا، ابتسام کی کال دیکھتے اٹھاتے ہوئے بولا، یار عثمان، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، یہ یوں سمجھ لے کہ صبح ہی واپسی ہوگی۔ اگر تجھے پریشانی نہ ہو تو بھابھی کو ذرا ملیحہ اور مدیحہ کے پاس بھیج کر ان دونوں کو کھانا کھلا کر سلا دیں۔ کھانا فریج میں ہی ہے، میں دوپہر میں لے گیا تھا، بس گرم کرنا ہے۔
بھاری خوبصورت مردانہ آواز میں اس نے عثمان سے کہا، ارے یار بھائی ہے تو میرا، اور وہ دونوں میری بہنیں، تو نہ بھی بولتا تب بھی میں ان دونوں کے پاس اریبہ کو بھیج دیتا۔ تو فکر نہیں کر، میں بھیجتا ہوں تیری بھابھی کو، تو دھیان سے کام کر۔ عثمان نے اسے تسلی دی۔ اس کے کہنے پر ابتسام کو لگا کہ اس کے سر سے منو بوجھ سا اتر گیا۔ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا ملیحہ اور مدیحہ کے لیے۔ شکریہ یار تیرا، تشکر بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ کہہ کر غیر مت کر، اب کام کر تو، اللہ حافظ۔ عثمان نے اسے ڈپٹا اور فون رکھ کر اپنی بیوی ملیحہ اور مدیحہ کے پاس جانے کا کہا، جو فوراً اپنے شوہر کی بات سنتے اٹھ بیٹھی تھی۔ ابتسام نے مسکراتے ہوئے فون رکھا اور کام کی طرف متوجہ ہوا۔ سب ورکر چلے گئے تھے، اس نے اپنے ساتھ موجود ہیلپر کو بھی چھٹی دے دی۔ اب وہ تنہا شام کا بھوکا کام میں لگا ہوا تھا اس بڑے سے کارخانے میں۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دوپٹہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا، بازوؤں پر سے آستینیں پھٹ گئی تھی۔ بکھرے بال اور پھولتی سانسوں کے ساتھ وہ تیزی سے سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ رک سالی، پیچھے سے انہی آدمیوں کی آواز سنتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آدمی شاید اس سے دور تھے تبھی اسے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی گندی زبان سے نکلتی غلیظ گالیاں وہ بآسانی سن سکتے تھے۔ وہ چیختے ہوئے اسے گالیاں بک رہے تھے۔ دلکش نے روتے ہوئے آس پاس دیکھا، کوئی بھی تو نہیں تھا اس کی مدد کے لیے۔ خود سے کچھ قدم کی دوری پر ایک کارخانے کے کھلے دروازے کو دیکھتی، وہ تیزی سے وہاں جاتے، کارخانے کے اندر آتے، دروازہ بند کر گئی۔ دروازے سے ٹیک لگاتے اس نے گہری سانس بھرتے اپنے بگڑے تنفس کو اعتدال میں لاتے کارخانے کو دیکھا، جہاں ہر جگہ لوہے کی بڑی بڑی پلیٹ، مشینیں اور تاریں پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے وہ آگے بڑھی۔ چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاشنی چاہیے جب اس کا پاؤں زمین پر پڑے گرائنڈر سے ٹکرایا اور وہ دھڑام کی آواز سے نیچے گری۔ پاؤں میں شدید درد اٹھا، اس کے حلق سے ایک بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ ابتسام جو لوہے کو ویلڈنگ کرنے کے لیے ایڈجسٹ کر رہا تھا، کسی نسوانی چیخ پر چونکا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ ایک چھوٹی سی دیوار پار کرتے اس نے زمین پر دیکھا، جہاں ایک لڑکی زمین پر اوندھے منہ گری لرز رہی تھی، جبکہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر جیسے وہ اپنی ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابتسام نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا، جس کی حالت دیکھتے وہ پل میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس نے اپنی نظریں دلکش کے بکھرے وجود سے چراتے سنجیدگی سے احترام بھری آواز میں اس سے پوچھا۔ دلکش جو کسی آدمی کی آواز پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیاں دباتی، خوف سے اپنی آنکھیں تک میچ گئی تھی۔ اپنے قریب ایک مردانہ احترام بھری آواز سنتے اس نے دھیرے سے اپنی سنہری بھیگی آنکھیں کھولی۔ ابتسام جو اس کے جواب کا منتظر تھا، اس کی آنکھیں کھولنے پر الجھ کر رہ گیا۔ اتنی گہری آنکھیں، خمدار پلکیں جو بھیگی ہوئی تھیں، سنہری آنکھوں میں ٹھہری نمی چمکتے موتیوں کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ وہ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، جب اگلے لمحے اسے لگا جیسے دل تیز دھڑکتا اس کے سینے سے ٹکراتے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دلکش نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کی کھڑی تیکھی ناک کپ کپاتے لب، ٹھوڑی پر پڑتا گڑھا ابتسام کا دل تیز دھڑکا گئے۔ معصومیت اور حسن کا یہ امتزاج اسے پل بھر کے لیے ساکن کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹک گیا۔ وہ ایک مضبوط کردار کا مالک تھا، اپنے آپ پر قابو رکھنا اسے بخوبی آتا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچتے اپنی نظریں جھکا گیا۔ شاید دلکش حیات پہلی لڑکی تھی جسے اس نے نظریں اٹھا کر اتنی دیر تلک دیکھا تھا، اور دل بھی بغاوت کرتے سینے میں ادھم مچا گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دلکش کو جواب نہ دیتے دیکھ ابتسام نے نظریں جھکائے پھر سے پوچھا۔ دلکش جو ابتسام کی آنکھوں میں نظر آتے احترام کو بغور دیکھ رہی تھی، اس کی گرے آنکھوں میں اسے اپنے لیے ہوس نظر نہیں آئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی یکدم ہوش میں آئی۔ میں دلکش ابھی بول ہی رہی تھی جب کارخانے کے دروازے پر تیز ہوتی دستک کے ساتھ ان لڑکوں کے چیخنے کی آواز آئی۔ دلکش بری طرح خوفزدہ ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں میں شدید درد کی ٹیسیں ابھری۔ ابتسام بھی اپنے لب آپس میں بھینچے سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز مجھے ان سے بچا لیں، وہ میرے ساتھ زبرد، پلیز
خوف سے لرزتی وہ تیزی سے ابتسام کی پشت پر آتے چھپتے ہوئے لرزیدہ آواز میں بولی، کہتے ہیں عورت ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کون اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ابتسام کو دیکھتے دلکش سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اسی سبب وہ اس کی پشت پر جا چھپی تھی، جبکہ ایک ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں ابتسام کا کاندھا جکڑ چکا تھا۔ اس نرم لمس پر ابتسام کا دل پھر سے تیز دھڑکا۔ اس نے بہت احتیاط سے اپنا بازو بغیر دلکش کو ہاتھ لگائے اس کی گرفت سے نکالا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، وہاں اس دیوار کے پیچھے چھپ جائیے، دلکش سے دور ہوتے احترام بھرے لہجے میں کہتے اس نے ایک دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ دلکش اس بات میں سر ہلاتی فوراً سے اس دیوار کے پیچھے جا چھپی۔ ابتسام نے اپنا قدم دروازے کی سمت بڑھائے۔ کارخانے کا دروازہ کھولتے اس نے سامنے کھڑے ان 4 لڑکوں کو دیکھا، جس میں سے ایک کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا دلکش نے اپنا بچاؤ کرنے کے واسطے اس پر حملہ کیا ہوگا۔ وہ لڑکے کسی لڑکی کو دیکھا یہاں آتے؟ اس میں سے ایک لڑکے نے ابتسام کو دیکھتے ہوئے دلکش کے متعلق پوچھا۔ جی نہیں، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں، ویلڈنگ کا کام چل رہا ہے، سخت لہجے میں سنجیدگی سے کہتے اس کی خون خوار نظریں ان لڑکوں پر جمی تھیں۔ دل تو کیا تھا کہ ان 4 لڑکوں کے چہروں کا نقشہ ہی بگاڑ دے جو ایک لڑکی کو بے آبرو کرتے اسے نقصان پہنچانے کے متمنی تھے، لیکن وہ 4 تھے اور وہ اکیلا۔ وہ کوئی فلم کا ہیرو نہیں تھا جو اکیلا ان 4 سے بھر پڑتا اور انہیں شکست دیتا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ان لڑکوں سے لڑائی کرے گا تو ان کا حشر برا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی بازی کب پلٹ جائے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کیا ہوتا اگر یہ 4 لڑکے اسے شکست دے کر اس لڑکی تک پہنچ جاتے؟ وہ بھی اس لڑکی کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ 4 لڑکوں نے ایک نظر پیچھے کارخانے پہ ڈالی جہاں ہر طرف ویلڈنگ کا سامان پھیلا ہوا تھا، پھر ابتسام کو جانچتی نظروں سے دیکھتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی ابتسام نے دروازہ بند کرتے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ ایک طرف پڑی اپنی شرٹ کو اٹھاتے اس کے قدم دیوار کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ دیوار کے نزدیک آیا تو نظر دیوار کے ساتھ لگی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے دلکش پر پڑی، جو آنکھیں میچے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ پہننے وہ لوگ چلے گئے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر ہوں، اسی لیے آپ کا ابھی باہر نکلنا محفوظ نہیں۔ دلکش کی طرف اپنی شرٹ بڑھاتے ابتسام نے سنجیدگی سے کہا۔ ابتسام کی آواز سنتے دلکش نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا، جو اپنی نظریں جھکائے اس کی طرف اپنی شرٹ بڑھا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی آدمی کی نظریں اپنے وجود کے بجائے نیچے گڑی دیکھ دلکش کو حیرت ہوئی۔ وہ جس سرکل میں رہتی تھی وہاں نہ جانے کتنے مردوں سے اس کا سامنا ہوتا تھا، جن کی نظر یا تو اس کے چہرے کا طواف کرتی تھی یا پھر اس کے وجود کو بے باکی سے دیکھتی تھی، اور یہ سب دیکھتے دلکش کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کی آنکھیں نوچ نکالے۔ لیکن سامنے کھڑا مرد الگ تھا، سب سے الگ۔ ابتسام کے ہاتھ سے شرٹ لیتے اس نے جلدی سے پہنی۔ اس کی شرٹ کافی کھلی تھی کہ وہ اس میں پوری ڈھک گئی۔ ابتسام نے پاس پڑے چھوٹے سے کولر سے گلاس میں پانی ڈالتے اس کی طرف بڑھایا۔ دلکش اس کا ہر انداز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ابتسام کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے وہ ایک سانس میں ختم کر گئی۔ دیوار سے اپنی پشت ٹکاتے دلکش نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ایک نظر ابتسام کو دیکھا، جو واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے۔ ابتسام کو کام کرتے دیکھ دلکش نے تشکر بھرے لہجے میں اس کا شکریہ کہا۔ ابتسام نے اس کی بات سنی تھی، لیکن چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے کام میں مصروف رہا۔ دلکش بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور ابتسام اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اپنے لب بھیج گیا تھا۔ میرا نام دلکش ہے، دلکش حیات گروپ آف انڈسٹری کی آنر۔ رات کے اس وقت اپنی ڈی جی کی دوائی لینے کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اور پھر وہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ ابتسام کو خاموش دیکھتے نہ جانے دلکش کے دل میں کیا سمائی کہ اسے رات کے اس پہر اپنے باہر ہونے کی وضاحت دے بیٹھی۔ اس کی بات سنتے ابتسام کے چہرے پر مزید سنجیدگی چھائی، جو ایک نظر اس نے اس کے بکھرے حلیے پر ڈالی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی امیر ساتھی ہے، جس کا ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اوپر تھا، شرٹ بھی گھٹنوں سے اوپر تھی۔ اسے دلکش کی ڈریسنگ کافی ناگوار گزری تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ابتسام کو کوئی جواب نہ دیتے دیکھ دلکش نے اپنے ہاتھ باہم
مسلتے پوچھا، اس کی خاموشی چبھنے جو لگی تھی۔ محترمہ، میرے نام سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خطرے میں تھیں، آپ کی عزت خطرے میں تھی، میں نے صرف آپ کی مدد کی۔ صبح ہوتے ہی میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ابتسام نے سختی سے کہتے ہتھوڑے کی ضرب لوہے کی پلیٹ پر لگائی۔ دلکش نے اس کے سخت لہجے کے سبب سنتے، خجالت کے احساس تلے لال ہوتے، چہرے کو جھکاتے اپنے لب بری طرح کچلے۔ اپنے وجود پر پہنی ابتسام کی شرٹ سے اس کی خوشبو محسوس کرتے اسے نہ جانے کیوں اپنے عارض سے سیک سی نکلتی محسوس ہوئی۔ رنگت جو خجالت کے سبب سرخ تھی، اب اس کا سبب شرم بن بیٹھی تھی۔ ابتسام کا سخت چہرہ دیکھتے اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے کچھ پوچھے گی، اس کے لیے لب سل گئے۔ اپنی آنکھیں بند کرتے اس نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ آنکھیں بند کرنے کی دیر تھی۔ ڈی جے کا شفقت بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جانتی تھی صرف ایک وہی ہوں گی جو اس کے لیے فکر مند ہوں گی۔ باقی حیات مینشن میں اس کی فکر کرنے والا کون تھا؟ اس کی پھپھو جو اس سے نفرت کرتی تھیں، یا پھر اس کے وہ کزن جو صرف دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتے تھے؟ وگرنہ اس کی پھپھو اور پھپھا اس سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ ان کے بقول ان کی دولت پر جو قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ ماں باپ تو اسے تنہا چھوڑ گئے تھے اس ظالم دنیا میں۔ ہر چیز اس کے پاس تھی، کچھ نہیں تھا تو وہ تھا سکون۔ اسے اتنا بڑا گھر، اتنے سارے کپڑے، عیش و عشرت نہیں چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا۔ ایک چھوٹا سا گھر چاہیے تھا جسے وہ خود سجائے۔ وہ گھر اس کا ہو، اس گھر کی ہر ایک چیز وہ خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کرے۔ جہاں سکون ہو۔ امیری سکون نہیں دیتی، اس بات سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی۔ انہی سب باتوں کو سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ویلڈنگ کرتے اچانک سے ابتسام کی نظر اس پر پڑی، جو گہری نیند میں محو تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ایک بار پھر اس کا دل دھڑکا، لیکن اپنے چہرے کو سنجیدہ کرتے وہ پھر سے کام میں مشغول ہو گیا تھا کہ اگر کام نہیں کیا تو کمائی نہیں ملتی، اور کمائی نہیں ملتی تو گھر کیسے چلتا اس کا۔ سارا کام مکمل کرتے ابتسام میں ایک انگڑائی لیتے اپنی تھکن کو زائل کرنا چاہا تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اذان کی آواز ہر سو سے گونجنے لگی تھی۔ اپنے بیگ سے اپنی ٹی شرٹ جو وہ ایکسٹرا طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا نکالی۔ جائے نماز بھی وہ جو لازماً اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ٹی شرٹ پہنتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہنوز نیند میں محو تھی۔ دل میں آیا کہ اسے اٹھا دے نماز کے لیے۔ ابتسام نے اپنے دل کی سنتے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اٹھ جائے محترمہ، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو آپ کے گھر بھی چھوڑنا ہے۔ اس کے سر پر کھڑے ہوتے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اطراف میں دیکھتے ابتسام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اٹھ جائیے، نماز قضا ہو جائے گی، آپ کو آپ کے گھر بھی چھوڑنا ہے۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ ابتسام نے اب کی بار تھوڑی اونچی آواز میں کہا تھا۔ اس بار دلکش ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی کیا ہوا؟ کیا وہ پھر سے آ گئے؟ نیند سے اٹھتے اس نے بدحواسی کے عالم میں پوچھا۔ ابتسام نے اس کے خوفزدہ چہرے کو ایک نظر دیکھا۔ وہ ابھی تک خوفزدہ تھی، یہ بات اس کے چہرے پر پل میں اجاگر ہوتے پسینے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں آئے، آپ اٹھ جائیں، وضو کا پانی وہاں رکھا ہے، وضو کرتے دیوار کے اس طرف جاتے نماز ادا کیجیے گا۔ ابتسام نے کہتے اپنا قدم بھی وضو کرنے کے لیے کولر کی طرف بڑھائے۔ وہاں سے پانی لیتے وضو کرنے لگا۔ دلکش نے اسے دیکھتے اپنے لب کچلے۔ وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس نے تو پچھلے 7 سالوں سے نماز ادا ہی نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں سے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس دیوار کے پاس جاتے کیوں نماز ادا کرنی ہے، یہاں کیوں نہیں؟ ابتسام کو وضو کرتے دیکھتے دلکش نے سوال پوچھا تو ابتسام نے حیرت سے پلٹتے اسے دیکھا۔ دلکش کی نظر بھی جیسے ابتسام پر جم گئی۔ وضو کرنے کے بعد چہرے پر لگی کالک مٹ گئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت چہرے پر سجی ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں بھیگی ہوئی تھیں، جبکہ سرمئی آنکھوں میں حیرت تیر رہی تھی۔ وہ جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اس کے جواب پر مزید شرمندہ ہوئی۔ میں نامحرم ہوں، نامحرم کے سامنے عورتوں کی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے آپ دیوار کے اس طرف جاتے نماز ادا کریں تاکہ بیچ میں دیوار کا پردہ آ سکے۔ ابتسام نے اپنی حیرت کو چھپاتے اسے وجہ بتائی۔ دیوار اتنی بڑی ضرور تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپ جاتے، پر میرے پاس دوپٹہ نہیں، دلکش نے اب کی بار نم آواز میں کہا۔ ابتسام نے گہرا سانس بھرتے ایک طرف قدم بڑھائے جہاں رات کو سونے کے لیے گدے اور اوڑھنے کے لیے چھوٹی چادر موجود تھی۔
جو اس کے کام تو آئی نہیں تھی، لیکن اس کا سیٹ یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہاں سے اوڑھنے والی چادر اٹھاتے اس نے دلکش کی طرف بڑھائی اور جائے نماز کولر کے پاس رکھی ہے۔ یہ جائے نماز ایک ہی ہے، پہلے آپ پڑھ لیں پھر میں پڑھ لوں گا، کعبہ اس طرف ہے۔ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے وہ جا کر اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ دلکش نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتے وضو کرتے چادر لپیٹ دی جو اسے پورا کور کر گئی۔ جائے نماز لیتے اس نے قدم دیوار کے اس پار بڑھائے۔ نماز پڑھتے جیسے دل کو راحت سی ملی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے اپنی ڈی جے کے لیے دعا کی، اپنی عزت بچ جانے کا شکر ادا کیا اور پھر نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے اس انجان شخص کی سلامتی کی دعا نکلی۔ نماز پڑھتے ابتسام نے سارا سامان ایک طرف رکھتے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور دلکش کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ دلکش نے اپنے وجود سے چادر نہیں اتاری تھی، جیسے اس کا حلیہ تھا سب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ اسی سبب ابتسام نے کارخانے کو تالا لگاتے رکشہ رکوایا اور اس میں سوار ہوا۔ دلکش نے پریشان نگاہوں سے اس رکشے کو دیکھا۔ وہ کبھی رکشے میں نہیں بیٹھی تھی۔ کشمکش کا شکار وہ وہیں کھڑی رہی۔ محترمہ آ جائیے، اے سی میں جانا ہے۔ اسے باہر کھڑے دیکھ ابتسام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا، اس کی دونوں بچیاں اکیلی تھیں۔ گھر جا کر فریش ہو کر اسے سیٹ کے پاس بھی جانا تھا اپنی رقم لینے۔ ابتسام کی بات پر دلکش رکشے میں سوار ہوتے مضبوطی سے سیٹ کو پکڑ گئی۔ ابتسام اس سے کچھ دوری پر بیٹھا تھا۔ دلکش کو شروع میں تھوڑا ڈر لگا، اس کے بعد اسے رکشے کی یہ سواری اپنی مہنگی گاڑیوں سے زیادہ اچھی لگی۔ ڈیفنس کے پورش علاقے میں قائم ایک بڑے سے عالی شان بنگلے کے باہر رکشہ رکا۔ اپنے گھر کو دیکھتی دلکش جلدی سے رکشے سے اتری۔ ابتسام نے رکشے والے کو کرایہ دیا۔ دل میں آیا پلٹ جائے، لیکن پھر نہ جانے دل میں کیا آسم آئی کہ وہ دلکش کے ہمراہ اندر بڑھ گیا۔ دلکش اندر آئی تو سامنے ہی اس کی پھپھو، اس کی ڈی جے، اس کے کزن کھڑے تھے۔ پھپھو نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈی جی؟ دلکش ویل چیئر پر بیٹھی ڈی جے کی طرف بڑھنے لگی جب آسمہ بیگم کے زہر میں ڈوبے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ کہاں سے آ رہی ہو منہ کالا کر کے؟ ہماری عزت تک کا خیال نہیں کیا لڑکی تم نے؟ اور ہمت تو دیکھو، اپنے ایک تو منہ کالا کر لیا اور اوپر سے واپس بھی لوٹ آئی ہو۔ دلکش کے وجود کو نفرت سے دیکھتے وہ زہریلے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دلکش نے نفی میں سر ہلایا۔ ابتسام کے قدم بھی رکے۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں چھوٹی کی آسمہ بیگم کو دیکھا جو غلط لفظوں کا استعمال کر رہی تھی۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ڈی جے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے انہوں نے بچایا۔ آپ کو یقین نہیں ہے نا مجھ پر؟ گھٹنوں کے بل جھکتے ڈی جے کے پاس بیٹھتے دلکش نے نم لہجے میں انہیں بتایا۔ سچ بولو کہ یہ تمہارا آشنا ہے جس کے ساتھ تم بھاگی ہو، نہ جانے کیا کیا گل کھلاتے واپس آ رہی ہو۔ آسمہ بیگم کی بات پر ابتسام نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ کچھ برا نہیں بولنا چاہتا تھا، اسی لیے وہاں سے پلٹنے لگا۔ رکو لڑکے، ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ عیاشی جب کر ہی لی ہے تو اس منحوس سے نکاح کرو، ابھی کے ابھی۔ گلزار صاحب بلائیں قاضی کو۔ آسمہ بیگم کو تو موقع مل گیا تھا دلکش کے وجود سے چھٹکارا پانے کا، اسی لیے ابتسام کو جاتے دیکھ چیخیں۔ دلکش نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ڈی جی کی طرف دیکھا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈی جی آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھ پر بہتان لگایا جا رہا ہے ڈی جی۔ ان کا ہاتھ پکڑتے دلکش نے روتے ہوئے امید سے کہا، لیکن ساکت تو تب ہوئی جب انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ گلزار قاضی کو بلام نکاح ہوگا ابھی اس کا اسی وقت۔ ڈی جی کی بات پر دلکش بے یقین ہوئی۔ اس کے ڈی جی کو اس پر یقین نہیں تھا، یہ اذیت دہ تھا۔ آپ لوگ ایسے نہیں کر سکتے، میرے اور اس لڑکی کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ ابتسام جو کب سے ضبط کر رہا تھا تیز آواز میں چیختے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر اس لڑکی کو مار دیتے ہیں، ہماری عزت کا جنازہ تو ویسے ہی نکال دیا ہے اس نے۔ گلزار صاحب اپنی جیب سے اپنی گن نکالتے دلکش کی طرف بڑھے جو روتی ہوئی ایک دم پتھر بنی، سانس جیسے سینے میں اٹکا تھا۔ ابتسام کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی کچھ کر کیوں نہیں رہی تھی؟ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ بس ساکت کھڑی اپنے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابتسام نے ایک نظر ڈی جی کی طرف ڈالی جو ہولتا دل لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ رک جائے، میں کر رہا ہوں نکاح۔ ابتسام کو اپنے لبوں سے ادا ہوتے یہ لفظ
بے یقین کر گئے تھے۔ دلکش نے روتے ہوئے ابتسام کی طرف دیکھا۔ ابتسام کے منہ سے یہ لفظ سنتے ڈی جے کے چہرے پر بھی اطمینان پھیلا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ دلکش حیات سے دلکش ابتسام رضا بنی۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے جبکہ ابتسام کا چہرہ سرد تھا۔ جاؤ اس آوارہ لڑکی کو یہاں سے، آسمہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ ابتسام جو اپنا پیش برداشت کر رہا تھا اب اپنی برداشت پر سے قابو کھو چکا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، اب یہ آپ کی نہیں ہے، میری بیوی ہے، اور اپنی بیوی کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ نہیں سنوں گا میں، اسی لیے زبان کو لگام دیں آپ۔ دھاڑتے ہوئے کہتے وہ وہاں سب کی زبانوں پر قفل لگا گیا تھا۔ اس کی دھاڑ اور سرخ آنکھیں دیکھتے آسمہ بیگم لرز گئیں، جبکہ دلکش کا وجود بھی جیسے کپ کپا اٹھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ڈی جی، مجھ پر یقین نہیں کیا آپ نے، مجھے خود سے دور کر دیا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں، آج سے میں مر گئی آپ کے لیے۔ ڈی جی کے پاس آتے روتے ہوئے کہتی وہ پلٹی۔ ابتسام نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے لیے حیات مینشن کا گیٹ پار کر گیا۔ دلکش نے پلٹ کر ایک نظر پیچھے نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتی، وہ یہاں کوئی بھی تو نہیں تھا اس کا اپنا۔ دلکش نے حیرت سے رکشے سے باہر نظر آتے اس علاقے کو دیکھا۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں، کچھ زمینیں، دو دو منزلہ گھر، سبزی والوں کی آوازیں، دودھ والوں کی آوازیں، شور شرابے، کہیں بچے اسکول جا رہے تھے تو کہیں کوئی کام پر۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کا علاقہ دیکھا تھا۔ حیران ہونا تو بنتا تھا اس کا۔ باہر آ جائیں، ابتسام کی خوبصورت گھمبیر آواز سنتے دلکش نے پلٹتے اس کی طرف دیکھا جو رکشے کے دوسری طرف کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دلکش کے پلٹنے پر ابتسام کی نظر اس کے چہرے پر اٹک سی گئی۔ پہلو میں دل شدت سے دھڑکا۔ اپنی سنہری آنکھوں کو ذرا سا پھیلائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چادر سر سے بس سرکنے ہی والی تھی۔ بالوں کی لٹیں اس کے آرس کو چوم رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک رونے کے باعث لال تھی جبکہ پلکیں نم۔ ابتسام کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتے اس کے گلابی لبوں پر آ ٹھہریں۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اپنے احساسات بدلتے محسوس ہوئے، تیش غصہ سب زائل ہو گیا تھا جیسے۔ وہ سرت سے اپنی نظریں پھیر کر رخ بدل گیا۔ دلکش اس کے رخ بدلنے پر چادر سر پر درست کرتی باہر آتے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ ابتسام کے قدم بڑھائے پر وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کم سے کم 5 منٹ کی دوری کے بعد ہی وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکا۔ دلکش نے اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا جس کا دروازہ وہ چابی کی مدد سے کھول گیا تھا۔ آ جائیں اندر، مردانہ سحر زدہ آواز سنتے دلکش نے اپنے قدم اندر رکھے۔ ابتسام نے پلٹتے دروازہ بند کیا۔ بھائیو آ گئے، آپ جلدی سے ناشتہ بنا دیں، دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ مدیحہ ملیحہ جو دروازہ کھلنے کی آواز پر یونیفارم میں تیار باہر آتے ایک ساتھ بولی تھی۔ سامنے ایک پیاری سی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ان کی زبان کو بریک لگی۔ وہ حیرت سے دلکش کو دیکھنے لگی۔ دلکش جو حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی دروازے سے اندر آتے صحن تھا۔ صحن کے دائیں جانب 2 کمرے تھے جس میں سے ایک کمرے سے یہ پیاری پیاری موٹی 2 بچیاں آئی تھیں۔ ایک طرف کچن تھا چھوٹا سا اور شاید بائیں طرف کونے میں واش روم تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ ایک طرف کو سیڑھیاں تھیں جو اوپر کو جا رہی تھیں۔ مدیحہ ملیحہ کی آواز پر اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ گلابی رنگت کی 2 موٹی سی صحت مند بچیاں جو بالوں کی 2 چٹیاں باندھے یونیفارم میں انتہائی کیوٹ لگی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی دلکش کا دل کیا آگے بڑھتے ان دونوں کے گال کھینچ لے، لیکن صرف ان کی طرف دیکھتے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ابتسام دروازے کے پاس کھڑا گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ یہ کون ہے؟ مدیحہ نے دلکش کو دیکھتے ابتسام سے پوچھا۔ دلکش نے اپنے لب دانتوں سے کتے اور اپنی نظریں جھکا گئی۔ ایک منٹ، یہ بھابھی ہیں؟ ہے نا بھائی، آپ نے شادی کر لی؟ یہ ہماری بھابھی ہیں۔ اوف ماشاء اللہ، یہ تو بہت پیاری ہیں۔ اب مجھے آپ کے ہاتھ کے کچے پراٹھے نہیں کھانے پڑیں گے۔ ملیحہ خوشی سے چیختی ہوئی دلکش کا ہاتھ تھام گئی۔ ابتسام نے نفی میں سر ہلاتے اپنی 10 سالہ بہن کو دیکھا جو ایسے خوش ہوئی تھی جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ دلکش نے مسکراتے ہوئے ملیحہ کو دیکھا اور اسے اپنے آپ سے لگاتے اس کے گال کھینچ گئی۔ بھابھی لفظ اپنے لیے سنتے اسے حد درجہ خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ملیحہ مدیحہ میری بات سنو دونوں تحمل سے۔
ابتسام کی سخت آواز سنتے اور دونوں کے ساتھ ساتھ دلکش نے بھی اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ صحن میں ایک طرف رکھ دے تخت پر رکھتے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ گھر میں مہمان ہیں کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد یہ چلی جائیں گی یہاں سے۔ ابتسام کی بات پر دلکش کی سنہری آنکھوں میں نمی چھلکی۔ اس نے مدیحہ ملیحہ کی طرف دیکھا جن کی خوشی سے جگمگاتے چہرے اداسی میں ڈھلے۔ اب جو بھی تھا اس کا یہی تھا، وہ دلکش حیات تھی، پل میں فیصلہ لے چکی تھی کہ اب اسے ساری زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب پیچھے پلٹتے نہیں دیکھنا، اس کا جو بھی ہے اب یہی انسان ہے، یہی گھر ہے۔ دلکش نے لب بھینچتے اسے دیکھا جو اب کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ کے بھائی جھوٹ بول رہے، میں آپ کی بھابھی ہوں، آپ کے بھائی نے نکاح کیا ہے مجھ سے۔ ملیحہ کے پاس جھکتے اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے دلکش نے نرم لہجے میں کہا۔ مدیحہ اور ملیحہ کے چہرے کھل اٹھے۔ مدیحہ بھی بھاگتے دلکش کے سینے میں سمائی۔ دلکش دونوں کو سینے سے لگائے مسکرا دی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ کچن کی طرف بڑھتی ابتسام کے قدم اس کی بات پر زمین نے جکڑے۔ اس کے لفظوں کو سنتے پہلو میں موجود دل پھر تیزی سے دھڑکا۔ اس نے پلٹتے دلکش کو حیرانگی سے دیکھا جس نے عین اس وقت پر اپنی نظریں اٹھاتے ابتسام کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نگاہوں کے درمیان زبردست تصادم ہوا۔ ابتسام اس کے چہرے پر جھلکتی خوشی، اس کی آنکھوں میں نظر آتے احساسات کو دیکھتے جتنا حیرت زدہ ہو سکتا تھا اتنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، پتہ ہے بھابھی کتنا اکیلا اکیلا لگتا ہے گھر، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہوتا یہاں۔ بھائی سارا دن کام کرتے ہیں اور ہمیں اکیلے رہنا پڑتا ہے۔ مدیحہ کے کہنے پر دلکش نے ابتسام سے اپنی نظریں پھیرتے اسے دیکھا۔ اب میں آ گئی ہوں نا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ جائیے اپنے بیگ تیار کریں، میں آپ دونوں کے لیے زبردست سا ناشتہ بناتی ہوں۔ دلکش نے باری باری دونوں کے گال پر پیار کرتے محبت سے کہا۔ کیا ہو، ہماری بھابھی تو بہت اچھی ہیں۔ وہ دونوں خوشی سے نعرہ لگاتے دلکش کے گالوں پر بوسہ دیتے کمرے میں بھاگی۔ مدیحہ ملیحہ کے چہرے پر چھلکتی خوشی دیکھتے ابتسام نے اپنے لب بھینچے۔ دلکش نے چادر اپنے وجود سے اتارتے تخت پر رکھی اور اپنے کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے ابتسام کو نظر انداز کرتے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ ابتسام نے اس کے دوپٹے سے ندارت وجود دیکھا تو اسے اپنے جذبات میں طغیانی سی برپا ہوتی محسوس ہوئی۔ کچن میں جاتی دلکش کے بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے کچن کی دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ دلکش نے پھیلی آنکھوں سے اسے اپنے انتہائی قریب دیکھا۔ اپنے بازو پر اس کا لمس، چہرے پر پڑتی اس کی گرم لو دیتی سانسیں دلکش کا چہرہ سرخ کر گئی۔ اپنی سنہری آنکھوں پر سجی گھنیری پلکوں کو جھپکتے اس نے ابتسام کو دیکھا جو اپنی سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اس کے حد درجہ قریب کھڑا تھا کہ اس کی دہکتی سانسوں سے دلکش کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے انتہائی قریب دلکش کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ابتسام ساکت ہوا تھا۔ اس کی نظریں پھر سے ان سنہری آنکھوں میں اٹک سی گئی تھیں۔ دل نے ضد کی تھی کہ ان سنہری آنکھوں پر اپنے لبوں کا نرم لمس چھوڑے۔ اپنے دل کی بات کو رد کرتے اس نے اپنا سر جھٹکتے ان سوچوں سے چھٹکارا چاہا۔ کیوں بولا آپ نے ان دونوں کو یہ؟ کیا آپ ان کی بھابھی ہیں؟ دلکش کے چہرے پر جھکتے سخت لہجے میں استفسار ہوا تو دلکش نے اس کا سخت لہجہ سنتے تھوک نکلا، کیونکہ میں ان کی بھائی کی بیوی ہوں اور یہی سچ ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ مدھم دھیما دل فریب لہجہ ابتسام کی سماعتوں میں گونجا۔ یہ نکاح ایک مجبوری تھا، میں نہیں جانتا آپ اسے کیا سمجھ رہی ہیں، میں نے صرف آپ کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ آپ، میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ یہاں اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ ابتسام کے سرد لہجے میں کی گئی بات پر دلکش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ نکاح جیسے بھی ہوا ہے، میں اب آپ کی بیوی ہوں، اس رشتے کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے میرے پاس۔ پلیز اس رشتے کو میرے پاس رہنے دیں، میں یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، لیکن اب میں یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتی، بھرائی آواز میں کہتی دلکش اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر گئی۔ ابتسام نے اپنے جبڑے بھینچے اسے دیکھا، اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے دل میں چبھن سی ہوئی تھی۔ میری طرف سے یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے، آپ رہ لیں یہاں جتنے دن رہنا ہے، شوق پورا کر لیں آپ، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ جیسی امیر زادی جو عیش و عشرت میں پلی ہو وہ ہم جیسی غریبوں بھری زندگی نہیں گزار سکتی۔
جس دن آپ تھک جائیں گی اس دن مجھ سے کہہ دیجیے گا، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بہتے آنسو دیکھتے وہ سرد آواز میں کہتے اس سے دور ہوا۔ دلکش اس کی آخری بات پر تڑپ اٹھی۔ نئی نئی محبت کی کونپلیں دل کی بنجر سرزمین پر اگنے لگی تھیں اور وہ انہیں نوچ کر پھینکنے پر بضد تھا۔ اور اگر میں نہ تھکی تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا مجھے۔ ساری زندگی آپ میرے رہیں گے۔ خود سے دور جاتے ابتسام کی شرٹ کو جکڑتے، خود سے قریب کرتے وہ شدت پسندی سے گویا ہوئی تو ابتسام نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں نظر آتی شدت پسندی اور محبت کی رمق دیکھی۔ وہ جواب دینے سے قاصر ہوا۔ بولے، جواب دیں مجھے، پھر تو آپ کو اپنانا پڑے گا اس رشتے کو۔ دلکش اسے خاموش دیکھتے پھر سے بولی، مجھے پورا یقین ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ آپ تھک جائیں گی، غریبی کی زندگی کا ایک دن آپ نہیں گزار سکتی۔ ابتسام سرد لہجے میں کہتی اپنی شرٹ پر جمے اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتے کچن سے باہر نکل کر واش روم میں جا بند ہوا۔ دلکش نے بہتی آنکھوں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اپنے آنسو صاف کیے۔ ایسا ہے تو ایسا ہی ٹھیک، زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ اپنے جوڑے کو کھولتے واپس باندھتے اس نے عازم سے کہا اور پھر کچن میں آٹے کو تلاشنے لگی۔ کچن کافی حد تک پھیلا ہوا تھا جسے اس نے بعد میں سمیٹنے کا سوچا تھا۔ پہلے ناشتہ بنانے پر فوکس کیا۔ بھابھی دلکش آٹا گوندھ ہی رہی تھی جب مدیحہ ملیحہ بیگ تھامے باہر آتے تخت پر بیٹھی۔ جی بولیں، اپنے نرم لہجے میں دلکش نے پیڑے بناتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی، آپ کو اور بھائی کی شادی ہوئی ہے، ہم شامل ہی نہیں ہوئے، یہ ناانصافی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے بھائی نے آپ کو آپ کے گھر سے بھگایا ہے اور پھر شادی کی ہے، لو میرج نا۔ مدیحہ کی بات سنتے دلکش کے ہاتھ سے روٹی کا پیڑا نیچے گرا۔ واش روم سے اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آتے ابتسام نے بھی حیرت سے مدیحہ کی بات سنی اور پھر دلکش کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ساکت کیے لال چہرہ لیے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مدیحہ، کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ ساری باتیں؟ ابتسام کی سرد آواز پر وہ جو اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی اچھل کر پلٹی۔ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا بھائی، فلم میں دیکھا تھا، لو میرج کی تھی نا لڑکے نے۔ مدیحہ بھائی کا غصہ بھرا چہرہ دیکھتے منمنائی ہوئی آواز میں بولی۔ اور کہاں دیکھی تھی تم نے ایسی فلم؟ ابتسام نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مدیحہ نے نم نگاہوں سے دلکش کی طرف دیکھا۔ چھوڑ دیں، بچی ہے۔ مدیحہ بیٹا، آئندہ ایسی فلم نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ دلکش اس کے آنسو دیکھتی ابتسام کو روکتے اسے ہدایات دینے لگی۔ ابتسام نے لب بھینچوں سے دیکھا جو اس کی بہنوں کی سائڈ لے رہی تھی، لیکن اس کے کہنے پر وہ چپ ضرور ہو گیا تھا۔ مدیحہ نے خوشی سے کھلکھلاتے دلکش کو دیکھتے فلائنگ کس پاس کی۔ دلکش اس کی حرکت پر خود بھی ہنسی۔ پر بھائی ہمیں یہ تو بتا دیں، آپ دونوں کی شادی ہوئی کیسے؟ ملیحہ نے ابتسام سے پوچھا جو واش روم کے پاس لگے شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اپنی شیو بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دلکش نے بھی ہونٹ چباتے ہوئے اس کی پشت کو تکا۔ سیاہ سینڈو اور پینٹ میں وہ اور بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ ہماری شادی پسند کی ہی ہے۔ آپ کے بھائی مجھے پسند کرتے تھے، کل میرا نکاح میرے بابا زبردستی کسی سے کروا رہے تھے تو انہوں نے آ کر روک دیا، تو میرے بابا نے میرا نکاح پھر ان کے ساتھ ہی کروا دیا۔ ابتسام ابھی ان دونوں پر اصلیت کو آشکار کرتے ان کے معصوم دل توڑ دیتا کہ دلکش اس کی بات بیچ میں اچک کر بول گئی۔ ابتسام نے پلٹتے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اوہ واو بھابھی، بالکل فلموں والا سین۔ اب آپ کے بابا آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے؟ کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ مدیحہ نے پھر سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، ایسے جیسے اس کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ ابتسام کی گھوری کے باعث دلکش نے ہلکی آواز میں کہا۔ ابتسام اپنا کام چھوڑتے دلکش کے پاس آیا۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، انہیں اصلیت بتا دیں، ورنہ جب آپ یہاں سے جائیں گی ان دونوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور میں اپنی بہنوں کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتا۔ دلکش کے پاس آتے ابتسام دبی دبی آواز میں غرایا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میں اپنی ان دونوں بچیوں کے دل کو ٹوٹنے دوں گی۔ آپ جائیں اپنی بیئرڈ بنائیں۔ پراٹھا بیلتے دلکش نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ ابتسام اس کے اطمینان کو دیکھتے جل بھن گیا۔ ہٹ جائیں، میں بنا لوں گا، آپ کو نہیں آئے گا بنانا۔ دلکش کی گول روٹی کو دیکھتے ابتسام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دلکش نے ایک آئی برو ریز کرتے اس کی طرف دیکھا۔ کوکنگ کورس کر چکی ہوں میں، ایک طرح سے شیف ہی سمجھ لیں۔ میرے خیال سے آپ کو صحیح نہیں آتے بنانے۔
اور میں اپنی بچیوں کو بغیر کھائے جانے نہیں دے سکتی۔ ابتسام کو دیکھتے دلکش نے اپنی آئیبرو ریس کرتے کرارا سا جواب دیا اور واپس کام میں مشغول ہو گئی۔ تو ابتسام نے دانت پیستے اسے دیکھا اور پھر واپس آئینے کے سامنے اپنی بیئرڈ بنانے لگا۔ دلکش نے مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی پشت کو تکا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے اور پراٹھے بناتے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے تخت پر آئی تھی۔ مدیحہ اور ملیحہ نے پیٹ بھر ناشتہ کیا اور دلکش کی تعریفوں میں پل باندھے۔ اپنے بال بناتے ابتسام اپنی بہنوں کو فقط دیکھتا ہی رہ گیا، جو اس سے بالکل لا تعلق بنی دلکش سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ لب جلتا کڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آیا تو سیاہی شرٹ میں ملبوس تھا۔ چلو آ جاؤ، اسکول چھوڑ دوں میں تم دونوں کو، پھر مجھے سیٹ کے پاس جانا ہے۔ ابتسام کی سنجیدگی سے کہنے پر مدیحہ ملیحہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اللہ حافظ بھابی، دونوں نے دلکش کے گال پر پیار کرتے کہا۔ دلکش ان کے اتنے پیار پر ہنس دی۔ ابتسام نے اس کی گونجتی ہنسی کو دھڑکتے دل سے دیکھا اور پھر اپنا سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ جب تک میں نہ آ جاؤں، جب تک دروازہ مت کھولیے گا کسی کے لیے۔ دلکش کو ہدایت دیتے ابتسام مدیحہ اور ملیحہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دلکش نے اس کی پشت کو تکا اور پھر دروازہ بند کرتے وہ تیزی سے واش روم میں جاتے اپنے چہرے پر پانی ڈال گئی۔ کچن میں کوئی پنکھا نہیں تھا، نہ ہی صحن میں تھا، اور وہ بچپن سے اے سی میں رہتی آئی تھی۔ ذرا سی گرمی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب بھی وہ کافی دیر سے اپنے حواس بحال کیے ہوئے تھی، لیکن ابتسام کے جاتے ہی وہ ڈھہ سی گئی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے اس نے 2 کمروں کی جانب دیکھا، پھر مدیحہ ملیحہ والے کمرے کو دیکھتی وہ اس میں چلی گئی۔ کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھتے دلکش کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھیں۔ 2 چھوٹی چھوٹی سی چارپائیاں تھیں جن پر گدے اور چادر بچھا کر بستر بنایا ہوا تھا۔ ایک طرف 2 پلڑوں کی چھوٹی سی الماری تھی جس کے دونوں پٹ واہ ہوئے تھے اور سارے کپڑے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ پکے فرش پر مٹی تھی، گندے کپڑے بھی نیچے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ دلکش نے ایک طرف رکھی اسٹڈی ٹیبل دیکھی جو پوری بکھری ہوئی تھی۔ اسے تو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ جلدی سے پنکھا چلاتے وہ بیڈ پر عین پنکھے کے نیچے بیٹھ گئی۔ پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیتی، اس کے بعد اس گھر کو سنبھالنا تھا اسے۔ ابتسام کام کی وجہ سے گھر کا خیال نہیں رکھ پاتا تھا، اور مدیحہ ملیحہ کافی چھوٹی تھی، 10 سال کی بچیاں۔ وہ کام کر بھی لیتی اگر ان کے ساتھ کوئی اور صنف نازک ہوتی جو انہیں سمجھاتی کہ رہنا کیسے ہیں، لیکن یہاں تو ابتسام تھا جو دن رات کام میں مصروف رہتا تھا، اور جب گھر آتا تھا تب کھانا بنا کر ان دونوں کو کھلا کر وہ بھی ویسے ہی اپنے بستر پر ڈھیر ہو جاتا تھا۔ دلکش مدیحہ ملیحہ کا کمرہ دیکھتے اندازہ لگا چکی تھی کہ ابتسام کا کمرہ کس حد تک پھیلا ہوا اور گندا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ابتسام کے کمرے میں جاتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہونے والے ہیں۔ دلکش نے سب سے پہلے مدیحہ اور ملیحہ کا کمرہ صاف کیا تھا۔ سارے گندے کپڑے صحن میں رکھتے اس نے صاف کپڑوں کو الماری میں سیٹ کیا تھا۔ بستر کو صحیح طریقے سے رکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل بھی اچھی طرح سیٹ کر دی تھی۔ کمرے کے انتہائی جھاڑو لگاتے ساری مٹی صاف کی اور پھر اپنا رخ کچن کی طرف کیا۔ کچن میں آتے اتنے ڈھیر برتنوں کو دیکھتے ہی اسے صدمہ لگا۔ کچھ برتنوں کو دھوتی پھر فوراً سے مدیحہ ملیحہ کے کمرے میں جاتے پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جاتی۔ کچن میں غضب کی گرمی تھی جو اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچن صاف کرتے اب اس کا رخ ابتسام کے کمرے کی طرف تھا۔ ابتسام کے کمرے میں آتے اسے غش سے آئے۔ اس نے چکراتے سر کے ساتھ ابتسام کے کمرے کو دیکھا جس کی حالت مدیحہ ملیحہ کے کمرے کی طرح ہی تھی، لیکن ایک چیز اضافی تھی جس کے باعث دلکش کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہاں وہ اوزار موجود تھے، ہتھوڑا، چھینی، سوئچ بورڈ، ویلڈنگ ہولڈر اور لمبے لمبے تار۔ ایک طرف چارپائی رکھی تھی جس پر بستر پورا پھیلا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا صوفہ تھا اور ایک طرف الماری تھی جس کے سارے کپڑے باہر نکلے ہوئے تھے، اور ایک اسٹینڈ والا پنکھا تھا۔ تھکن سے اس کا بدن چور تھا، کمر اکڑ گئی تھی۔ آج سے پہلے یہ کام کب کیے تھے؟ ہاں، ملازماؤں کو کرتے ضرور دیکھا تھا، کیا پتا تھا اسے یہ سب کرنا پڑے گا۔ چہرہ سرخ ہوا، گرمی الگ تھی، لیکن اسے یہ سب کرنا تھا۔ ہمت نہیں ہارنی تھی۔ ہمت ہارتی تو اپنا آخری سہارا بھی کھو دیتی، جسے کھونے کا سوچتے اب دل کے خوف سے بند ہو جانے کا خدشہ تھا۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، دلکش نے بھرائی آواز میں کہتے الماری کے اوپر دیکھا جہاں ڈھیر سارے ڈائجسٹ اور ناول رکھے ہوئے تھے۔
صرف ایک یہی چیز تھی جو سلیقے سے رکھی تھی۔ اس نے زیادہ تر لڑکیوں کو ناولز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن یہاں ابتسام کے کمرے میں ناولز دیکھتے اسے اچنبھا ہوا تھا۔ کیا وہ ناولز پڑھتا تھا؟ حیران کن بات تھی یہ دلکش کے لیے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے صفائی شروع کی، لیکن اس سے پہلے اس نے اسٹینڈ والے پنکھے کو دیکھتے شکر ادا کیا اور افسوس بھی۔ کاش پہلے اس کمرے میں آ جاتی تو اسے کچن میں گرمی میں کھڑا ہو کر کام نہیں کرنا پڑتا۔ دلکش آگے بڑھتے اسے فین کی تار کو تھام گئی، لیکن اس کی تار کو سوئچ کے بغیر دیکھتے اس کی سانس خشک ہوئی۔ اگر اس کو لگاتے کرنٹ لگ گیا تو؟ دلکش نے ہونٹ لٹکائے۔ اسے تار کو دیکھتے نم آواز میں کہا، لیکن اگر اسے آن نہیں کیا تو کرنٹ کا نہیں پتا، لیکن گرمی سے ضرور مر جاؤں گی۔ دلکش نے گرمی محسوس کرتے بے چارگی سے خود سے کہا، اور پھر اس چھوٹے سے لکڑی کے صوفے کو پاس لاتے اپنے ایک ہاتھ سے اسے تھامتے اس نے تار کو مین سوئچ میں لگایا۔ صوفہ اس لیے پکڑا تاکہ اگر کرنٹ لگے تو لکڑی پکڑے ہونے کے باعث تھوڑی بہت بچت ہو جائے۔ تار لگاتے وہ ایسے دور ہوئی جیسے وہ تار نہیں اچھوت ہو۔ بٹن آن کرتے جیسے ہی پنکھا چلا وہ خوشی سے اپنی جگہ پر اچھلی اور پھر کام میں جٹ گئی۔ سارے اوزاروں کو ایک طرف رکھتے اس نے اس کے کپڑے الماری میں سیٹ کیے، اس کا بستر صاف کیا اور پھر کمرے اور صحن کی جھاڑو لگاتے وہ پھولتی سانسیں لیے تخت پر ڈھہ گئی۔ آنکھوں میں نمی لہرا رہی تھی، لیکن ایک الگ سی خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بچپن میں جب گھر والا کھیلتی تھی تب اپنے گھر کو خود صاف کرتی تھی، خود سجاتی تھی، اور وہ احساس اسے آج محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا گھر تھا جسے اس نے سنبھالنا تھا، اس کا اپنا گھر جہاں اس کا شوہر تھا۔ اب لگ رہا ہے یہ گھر، ایک گھر۔ پھولتی سانسوں کے درمیان دلکش نے کہا۔ اپنے چہرے پر آیا پسینہ اپنے بازو سے صاف کرنا چاہا۔ جب خود سے پسینے کی بدبو محسوس کرتے اسے اپنے آپ سے کراہیت سی محسوس ہوئی۔ کچھ سوچتے ہوئے ابتسام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ابتسام کا سیاہ کرتا شلوار لیتے وہ واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ منٹوں بعد وہ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آئی۔ کالے رنگ کا ابتسام کا کرتا اسے کاندھے سے پھسل رہا تھا۔ آستینیں بڑی تھیں جنہیں فولڈ کیا ہوا تھا۔ کرتا اتنا کھلا تھا کہ اس میں وہ دو بآسانی سما سکتی تھیں۔ وہ گھٹنوں سے کافی نیچے، پاجامے کو بھی نیچے سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سکھانے میں مصروف تھی جب اسی وقت ابتسام دروازہ کھولتے اندر آیا۔ دلکش کا بالوں میں گردش کرتا ہاتھ ساکت ہوا۔ ابتسام نے اندر آتے دروازہ بند کیا اور پلٹنا تھا کہ وہ پتھر کا بنا۔ بھیگے بالوں چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ بھیگے بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ سرخ اور سفید چہرہ ہر قسم کی آسائش سے پاک تھا۔ سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ تیکھی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ درمیانے لب ٹھوڑی پر ہلکا سا ظاہر ہوتا وہ گڑھا۔ ابتسام کی نظریں اس کے چہرے سے سرکتی بے باکی سے اس کی گردن تک آئیں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتے دلکش کا رنگ سرخ ہوا۔ یکدم اس کے کاندھے سے کرتا پھسلا۔ ابتسام اس کی سراہی دار گردن اس کے کاندھے پہ دیکھتے اپنے بھڑکتے جذباتوں پر ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دلکش نے گھبراتے اپنا کرتا صحیح کیا۔ ابتسام نے جلدی سے رخ پھیرا۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر غصہ آیا۔ دلکش نے تخت پر رکھی چادر جلدی سے اوڑھی اور پھر اسے دیکھا جو رخ بدلے ہی کھڑا تھا۔ آ جائیں۔ دلکش کو سمجھ نہیں آیا کیا کہہ کر اسے بلائے۔ ابتسام اس کی بات پر پلٹا۔ اب اس کے چہرے کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ بے اختیار ہو رہا تھا اس کے چہرے کو دیکھتے۔ اپنے ہاتھ میں لایا سامان وہ کچن میں آتے کچن میں رکھ گیا۔ دلکش نے اسے بے تاثر چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر چھاتی حیرانی کو دیکھتے وہ مسکرا گئی۔ ابتسام جو اپنے دھیان میں سامان کچن میں رکھ رہا تھا، کچن کو صاف محسوس کرتے اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے پورے گھر پر نظر دوڑائی۔ پورا گھر ہی صاف ستھرا تھا۔ ابتسام نے حیرت سے دلکش کو دیکھا جو اسے دیکھتے اب مسکراتے ہوئے اس کے پاس کچن میں آتے بڑے حق سے اس کے برابر میں کھڑے ہوتے سامان دیکھ رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر ابتسام کی حالت پھر سے عجیب ہوئی۔ وہ محتاط انداز میں اس سے تھوڑا سا دور ہوا۔ اپنے کرتے میں اسے دیکھتے نہ جانے کیوں دل میں گدگدی سی ہوئی تھی۔ کالا رنگ اس لڑکی پر بے حد زیادہ جچ رہا تھا۔ آپ بریانی کا سامان لائے ہیں ابتسام؟ اپنے دل فریب لہجے میں وہ چہکتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی میٹھی مدھم آواز میں اپنا نام سنتے
ابتسام کا تیز دل دھڑکتا خاموش ہوا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو بولتا کہ اس سے دور رہو؟ وہ جتنا اس کے پاس آ رہی تھی ابتسام کو اپنا دل اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جو ابتسام کی نظر میں صحیح نہیں تھا۔ کچھ بولنے کے قابل کہاں چھوڑا تھا اس نے۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، مدیحہ ملیحہ آنے والی ہوں گی، میں جلدی سے بنا لوں گی۔ دلکش اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کی شادی کو نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہوں۔ ابتسام نے گھبراہٹ کے مارے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے کچن سے نکلنا ہی بہتر سمجھا، لیکن اس ظالم پھر سے اس کا نام لیتے اس کے قدم بھاری کیے۔ ابتسام، دلکش نے یاد آنے پر اسے پکارا۔ ہنوز اس کی طرف پشت کیے ابتسام نے کہا، وہ ہمارے کمرے سے اسٹینڈ والا پنکھا یہاں کچن میں لگا دیں گے؟ دلکش نے شرارت سے کہتے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبایا۔ مقصد اسے جتانا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے گی۔ ہمارا کمرہ سنتے ابتسام کی رنگت لال ہوئی، اس کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دلکش اس کی تیزی دیکھتے ہنس دی۔ کچن کے کیبنٹ سے کینچی نکالتے اس نے چادر کو دوپٹے کے لیے تھوڑا سا کاٹا، کیونکہ چادر بہت بڑی تھی اور وہ اسے سنبھال نہیں سکتی تھی۔ کھانا بناتے وقت ابتسام کمرے میں آیا تو کمرے کو بالکل صاف دیکھتے اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے اپنے لب بھینچے۔ یہ لڑکی اب اس کے حواسوں پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارا کمرہ، دلکش کے لفظ یاد آئے تو ابتسام اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر گیا اور پھر اسٹینڈ والا پنکھا لیتے کمرے سے باہر آیا۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کیا تھا وہ دلکش کو نہیں دیکھے گا، نہ ہی اس کی کوئی بات سنے گا۔ دلکش نے کام کرتے اسے دیکھا جو پنکھا کچن میں لاتے اسے آن کر رہا تھا۔ دلکش اسے دیکھتے مسکرا گئی۔ اس کی جھکی نظریں اور بے تاثر چہرہ دیکھتے دلکش کو ہنسی آئی۔ وہ سمجھ گئی وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کی طرف اس کی گہری نظریں اس کے گلے میں ابھرتی گلٹی دیکھ چکی تھی، اس کا تھم جانا بھی محسوس کر چکی تھی۔ دل میں خوشی بھی ہوئی کہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اسے جلد اپنا بھی لے گا۔ ابتسام، دلکش نے اسے پھر سے شرارت سے پکارا۔ ابتسام کا اب ضبط ختم ہوا۔ وہ ایک ہی جسم میں آتے اس کے بازو تھامے اس کے خود کے انتہائی قریب کر گیا۔ مت کریں، آگ سے مت کھیلیں، جل جائیں گی۔ میں نہیں جانتا آپ کا نقصان ہوگا یا نہیں، لیکن جو آپ کر رہی ہیں اس سے میرا نقصان ضرور ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ چلی جائیں گی یہاں سے۔ اسی لیے ان دوریوں کو مٹانے کی کوشش مت کریں، مجھے اپنی طرف راغب مت کریں۔ دلکش کے چہرے پر جھکتے وہ سلگتے لہجے میں بولا، مجھ سے جو بن پائے گا میں وہ کروں گی اس رشتے کو بچانے کے لیے۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو اب چھوڑ کر جاؤں گی ابتسام۔ یہ گھر میرا ہے، آپ میرے ہیں، وہ بچیاں میری ہیں، اور میں اپنی چیزوں کو نہیں چھوڑتی، کسی قیمت پر نہیں۔ ابتسام کی بات کا جواب مضبوط لہجے میں دیتی وہ ابتسام کو خاموش کروا گئی۔ آپ کو کچھ بولنا بیکار ہے، آپ کو جو چیزیں آسان لگ رہی ہیں وہ آسان نہیں ہیں، آپ کے لیے ایسی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ ابتسام اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا سخت لہجے میں بولا، آسان زندگی چاہیے بھی نہیں، ایسی آسان زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ نہیں ہیں۔ مشکل زندگی میں آپ ہیں تو مجھے وہ بھی قبول ہے۔ ابتسام کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے محبت سے کہا۔ ابتسام اس کے لہجے اور آنکھوں میں نظر آتی محبت دیکھتے اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں اس قدر مگن ہوئے کہ آس پاس کا ہوش نہیں رہا۔ ایک آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا تو دوسرا اس کی محبت بھری آنکھوں کو دیکھتے اپنے جبڑے تک بھینچ گیا تھا۔ فسون تو تب ٹوٹا جب دروازہ بجنے کی تیز آواز آئی اور وہ دونوں ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ ابتسام نے جلدی سے دلکش کو اپنے حصار سے آزاد کرتے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ دروازہ کھولا تو سامنے مدیحہ اور ملیحہ کے ساتھ عثمان اور اس کی بیوی کو دیکھتے وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ ان دونوں کے پریشان چہرے دیکھتے وہ سمجھ گیا کہ مدیحہ ملیحہ ان دونوں کو سب کچھ بتا چکی ہیں۔ ابتسام، عثمان نے دروازے کے پاس ہی کھڑے اسے پکارا، ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا میں سب، ابھی اندر آ جا۔ ابتسام کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اندر آیا۔ مدیحہ ملیحہ بھاگتی ہوئی دلکش کے پاس آتے اس کے سینے سے لگی۔ دلکش انہیں پیار پر مسکرا دی۔ اس کی نظر ایک لڑکی اور ایک لڑکے پر پڑی
تو اس نے اپنے سینے پر ڈھکے دوپٹے کو سر پر اوڑھا۔ ابتسام کو اس کی حرکت پسند آئی۔ السلام علیکم۔ اریبہ اور عثمان نے اسے ایک ساتھ سلام کیا، جس کا جواب دلکش نے نرمی سے دیا۔ اس نے ابتسام کی طرف دیکھا جو لب بھینچے اس سے لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ دیکھیے اریبہ باجی، یہ ہے ہماری بھابھی، پیاری ہے نا؟ مدیحہ کے کہنے پر دلکش مسکرا دی۔ ہاں ماشاء اللہ سے، اریبہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے کہا۔ دلکش اپنی تعریف پر جھیمپ سی گئی۔ بھابھی بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ملیحہ نے پیار سے پوچھا۔ بریانی بنا رہی ہوں، آپ دونوں جائیں، جلدی سے کپڑے چینج کریں اور آ جائیں۔ ہاں الماری بالکل سیٹ ہے، خراب مت کیجیے گا۔ ان دونوں کو پیار سے سمجھاتے اس نے اندر جانے کو کہا۔ وہ دونوں خوش ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اریبہ نے گھر کو دیکھا جو صاف ستھرا تھا، پھر دلکش کا ہاتھ بٹاتے وہ اس کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ ابتسام اور عثمان تخت پر بیٹھ گئے۔ اب بتا مجھے سچ، کیا ہوا ہے؟ عثمان نے پوچھنے پر ابتسام اسے ہلکی آواز میں سب سچ بتا گیا۔ ضروری ہے کہ انہیں آزاد کرنا ہے، جس طرح کی وہ نظر آ رہی ہیں اور جس طرح تیرا گھر سنبھال رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا آگے جا کر انہیں کوئی پریشانی ہوگی۔ عثمان کی بات پر ابتسام نے دلکش کی طرف دیکھا جو ہنستے ہوئے اریبہ سے کوئی بات کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ عادی نہیں ہے یار، کب تک ہم تینوں کا بوجھ اٹھائے گی؟ ایک نہ ایک دن تھک جائے گی، اسی لیے ان کا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ابتسام کی بات پر عثمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیوی ہے یار تیری، تیرا گھر ان کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ عثمان نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا عثمان، میں نہیں چاہتا میں یا میری بہنیں ان سے اٹیچ ہو جائیں۔ ہم سادہ سے غریب لوگ ہیں، ہر ایک کو دل میں جگہ دے جاتے ہیں۔ وہ کہاں اس علاقے اس گھر میں رہے گی، محلوں میں رہتی آئی ہے، امیری کی زندگی جی ہے انہوں نے، ہر آسائش کے ساتھ۔ میں یہ سب انہیں نہیں دے پاؤں گا۔ ابتسام نے دلکش کو دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ابتسام تو غلط ہے، غلط ہے یہاں پر۔ عورت اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو ایک جھونپڑی میں بھی گزر بسر کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو اس کے سامنے دنیا کی ہر دولت رکھ دو، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ عثمان کی بات پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ جو بھی ہے میں اپنا فیصلہ لے چکا ہوں، ابتسام منطق لہجے میں بولا۔ بدلے گا تو ایک دن اپنا فیصلہ، دیکھنا۔ عثمان کے کہنے پر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ جب دلکش کی کھنکتی ہنسی سنتے اس نے اس کی طرف دیکھا جو زوروں سے ہنس رہی تھی کہ اس کی رنگت ہنسنے کے باعث لال ہو گئی۔ اسے ہنستا دیکھ وہ بھی مسکرا گیا۔ عثمان نے غور سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ لگتا ہے وقت قریب آنے والا ہے تیرا فیصلہ بدلنے کا۔ ابتسام کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ سمجھی۔ مدیحہ ملیحہ کپڑے چینج کرتے آئی تو دلکش اور اریبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ابتسام عثمان کے ساتھ بیٹھا اپنے کام کے بارے میں بات کرنے لگا۔ کھانا لگا تو سب نے ایک ساتھ زمین پر بیٹھتے کھانا کھایا۔ دلکش کے لیے یہ پہلی بار تھا، لیکن وہ انتہائی خوش تھی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ہنسی مذاق میں کھانے سے لطف اندوز ہونا۔ وہ عثمان کی مزاحیہ بات پر زوروں سے ہنستی تو ابتسام کو اپنا گھر جگمگاتا سا محسوس ہوتا۔ ایسا لگتا کہ جیسے ہاں اب یہ گھر ہے، گھر بنا ہے۔ کھانا کھاتے بات چیت کرنے کے بعد اریبہ اور عثمان نے اجازت چاہی۔ دلکش کی اتنی جلدی اریبہ سے دوستی ہو جائے گی، دلکش کو یقین نہیں آیا۔ کچن میں بھی وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی رہی۔ کیا پڑھا ہے، کتنے سال کی ہو، شادی کے بارے میں اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا، اور دلکش نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ عثمان اور اریبہ کے جاتے ہی ابتسام نے آگے بڑھتے برتن اٹھانے چاہے، لیکن دلکش اس کے ہاتھ سے برتن تھام گئی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ابتسام اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ اپنے کی پیڈ موبائل پر آتی اپنی ساتھی کی کال دیکھی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کام پر جانا تھا۔ مدیحہ ملیحہ میں کام پر جا رہا ہوں، اپنا دھیان رکھنا۔ بلند آواز میں اس نے مدیحہ ملیحہ کو مخاطب کرتے کہا جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ کچن میں کھڑی دلکش سمجھ گئی اس کی بلند آواز میں کہنے کا مطلب کیا تھا۔ وہ اسے بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ بھائی ہماری فکر نہیں کریں، اب ہماری بھابھی ہیں ہمارا خیال رکھنے کے لیے، ملیحہ نے ہنستے ہوئے خوشی سے بتایا۔ ابتسام ایک نظر دلکش کو دیکھا جو کچن کے دروازے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابتسام نے فوراً سے نظریں پھیری، اپنا بیگ اٹھایا جو تخت پر ایک جگہ رکھا ہوا تھا، پھر اللہ حافظ کہتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دلکش نے اس کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ مدیحہ اور ملیحہ نے کچن دوبارہ سمیٹنے میں اس کا ساتھ دیا۔
پھر اس نے ان دونوں سے ڈھیر ساری باتیں کی. ساری باتیں ابتسام سے شروع ابتسام پر ختم تھیں. تو کچھ باتوں میں وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان دونوں کو اکیلے گھر میں کتنا ڈر لگتا تھا، جسے سنتے دلکش ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا گئی. ان دونوں کے بال باندھے، انہیں اسکول کا کام کروایا. انہیں سب باتوں میں شام ہو گئی. دل شدت سے اس ہرجائی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا سارا دھیان مدیحہ ملیحہ کی جانب مبذول کیا. اب تو رات ہو گئی، 9 بج رہے ہیں. وہ اب تک آیا نہیں تھا. مدیحہ ملیحہ کو رات کا کھانا کھلا کر وہ سلا چکی تھی. خود ابتسام کے کمرے میں آتے اس کی چارپائی پر نیم دراز ہوتے اس کے بارے میں سوچنے لگی. سوچتے سوچتے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور وہ گہری نیند میں محو تھی. رات 10 بجے وہ تھکا ہارا گھر لوٹا تھا. آج کام کا لوڈ زیادہ تھا. ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جھٹکا آ گیا تھا. ویلڈنگ کی چمک کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی. چابی کی مدد سے دروازہ کھولتے وہ اندر آیا. اپنا بیگ ایک طرف زمین پر رکھتے اس کے قدم مدیحہ ملیحہ کے کمرے کی طرف تھے. دروازہ کھولتے اس نے ان دونوں کو دیکھا جو گہری نیند میں غرق تھیں، اور پھر سکون دہ سانس بھرتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا. نیند اس قدر حاوی تھی کہ وہ دلکش کے وجود کو بھول ہی گیا تھا. لیکن کمرے کے دروازے پر آتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے. سامنے کا مدہوش کرتا منظر اس کے سارے حواس بیدار کر گیا. پلنگ پر بے ترتیب حال میں لیٹی وہ اس کے گلے میں گلٹی ابھار گئی. اس کی سرمئی آنکھوں میں پل میں خمار چھلکا. ایک ہاتھ پلنگ سے نیچے اور دوسرا ہاتھ تکیے پر دھرے. چہرہ تکیے سے نیچے کو ڈھلکا ہوا تھا. بال سارے فرش کو چھو رہے تھے. ٹراؤزر پیروں سے اوپر ہوتے اس کی سفید پنڈلیاں نمایاں کر رہا تھا. گہرے گلے سے چھلکتی اس کی دودیا گردن اور رانائیاں واضح ہو رہی تھیں. ابتسام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے گہرا سانس بھرا. جوانی کے بھرپور تقاضے اسے اپنا ضبط کھونے پر مجبور کر رہے تھے. حق ملکیت سر چڑھ کر بولنے لگا. ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں تو وہ من بھاری قدم اٹھاتے اس تک آیا. اس کے بجلیاں بکھیرتے وجود سے نظریں بمشکل چراتے اس نے اسے پکارا. دلکش. اپنے لبوں سے نکلتے اس کے نام کو محسوس کرتے ابتسام کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. وہ شاید کچی نیند میں تھی، تبھی ہڑبڑا کر اٹھی. جی. دلکش نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا. جس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن ابتسام کے چہرے کا رخ دوسری طرف دیکھتے اسے اچنبھا ہوا. ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. سرخ چہرہ لیے اس نے اپنے ڈھیلے کرتے کو کاندھوں سے اوپر کیا اور چادر اوڑھی. ابتسام اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کیے گہری سانسیں بھرتے اپنے بھڑکتے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. ابتسام آپ آ گئے، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ دلکش نے پلنگ سے اٹھتے اس کے مقابل آتے اپنی نرم آواز میں اسے پوچھا. اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی کالک اور کپڑوں کو گندا دیکھ نہ جانے کیوں اس کا دل دکھا. اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سارا دن کام میں مصروف رہا. آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ دلکش کے سوال کو نظر انداز کرتے ابتسام نے پلٹتے سخت لہجے میں اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں گاڑتے پوچھا. اس کے سخت لہجے کو سنتے دلکش دل محسوس کر رہ گئی. میں اور کہاں سوتی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھا. آپ مدیحہ ملیحہ کے کمرے میں سو جاتی. اس طرح میرے کمرے میں آپ کا سونا صحیح نہیں ہے. ابتسام اس کے سوال کے بدلے سوال پوچھنے پر برہمی سے گویا ہوا. اور اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتی کہ آپ بھائی کے کمرے میں کیوں نہیں سو رہی تو میں انہیں کیا جواب دیتی؟ دلکش خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی. اسے پتا تھا اتنی جلدی اس کے مسٹر کھڑوس نے صحیح ہونا نہیں ہے، اسی لیے اس کا مضبوط رہنا بہت ضروری تھا. ابتسام اس کی بات سنتے اپنے جبڑے بری طرح سے بھیج گیا تھا. ٹھیک ہے آپ سو جائیں. ہاں میں باہر سو جاؤں گا. کھانا میں کھا کر آیا ہوں، میرے لیے اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اگر مجھے بھوک لگ بھی گئی تو میں خود گرم کر کے کھا سکتا ہوں. اپنی الماری کی طرف بڑھتے اپنے کپڑے نکالتے وہ سخت لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. دلکش نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا. انتہائی کوئی ڈھیٹ انسان ہے میرا شوہر. یا اللہ، لیکن میں بھی ان سے زیادہ ڈھیٹ ہوں. باہر سونا ہے نہ ٹھیک ہے، باہر ہی سوتے ہیں لیکن ساتھ. دانت پر دانت جماتے غصے سے کہتے اس نے چارپائی پر رکھے گدے اور تکیے اٹھائے. باہر آتے تخت پر اچھا سا بستر کر کے وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس کا انتظار کرنے لگی جو واش روم میں شاور لے رہا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد ابتسام اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر آیا
تو اس کی نظر دلکش پر پڑی جو اپنی آنکھیں پٹ پٹائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تخت پر بچھے بستر کو دیکھتے اس کی آئیبرو آپس میں ملی۔ کتنی مشکلوں سے خود پر ضبط کیا تھا اور یہ لڑکی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ یہ لڑکی جادو کر رہی تھی اس پر، جادو۔ اس کے جذبات بری طرح سے جگا کر وہ ایسے معصوم بنی بیٹھی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہی تھی۔ کتنا مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے اس سنہری آنکھوں والی لڑکی سے دور رہنا جو اسے ایک حصار میں قید کر جاتی تھی۔ کچھ عثمان کی باتوں کا اثر تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا ہے دلکش؟ ابتسام نے اس کے قریب آتے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ بستر ہے؟ دلکش نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو مجھے دکھ رہا ہے۔ ابتسام دانت پیستے گویا ہوا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ دلکش نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ ابتسام اس کی ادا اور لفظوں پر اشش کر اٹھا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس بستر پر کر کیا رہی ہیں؟ جائیں اندر جا کر سو جائیں، سخت لہجے میں کہتے اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کمرے میں اکیلے نہیں سوؤں گی، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ ویسے بھی آپ میرے شوہر ہیں، شادی کے بعد تو میاں بیوی ایک ساتھ ہی بستر پر سوتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں پتا آپ کو؟ دلکش اسے جھاڑنے والے انداز میں کہتی آرام سے تخت پر دراز ہوئی۔ ابتسام اس کے کہنے پر ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ اوکے صحیح ہے، ایک ساتھ سوتے ہیں۔ ابتسام بھی اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم کرتے کہتا۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوا تو دلکش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی جلدی مان جائے گا اسے یقین نہ تھا۔ اپنے انتہائی قریب اسے محسوس کرتے دلکش کا دل سر پر دوڑنے لگا۔ میاں بیوی ہیں نا ہم؟ ابتسام گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کو دیکھتے اس پر جھکتے ہوئے بولا تو دلکش نے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلاتے اسے دیکھا جو اس پر کالی گھٹا سا چھاتے اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دلکش کی دھڑکنوں میں ادھم سا مچا اس کا گمبھیر لہجہ سنتے۔ اس نے پلکیں جھپکائے اسے دیکھا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ وہ ساتھ سوتے ہیں تو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے کس قدر قریب آتے ہیں۔ ابتسام اس کے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلانے پر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ اس کے چہرے پر مزید جھکتے گمبھیر لہجے میں بے باکی سے بولا۔ دلکش کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ایسا لگا جیسے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہو۔ اس انسان کو اچانک سے ہوا کیا تھا؟ وہ تو صرف سوچتی رہ گئی۔ اس کی بات پر دلکش کا رنگ سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے ابتسام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خماری دیکھ اسے رہے سہے آسان بھی خطا ہوئے۔ ابتسام نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑتے اس کی دل فریب خوشبو اپنی سانسوں میں بسائی۔ دلکش اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پورا بدن کپ کپا سا اٹھا۔ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ کو بھانپتے ابتسام نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے پیٹ سے گزار کر اس کی پشت پر رکھتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھا۔ وہ تو سبق سکھانے کے لیے اس کے قریب آیا تھا کہ یہ لڑکی ڈر جائے گی، اسے جھٹک دے گی اور پھر آئندہ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ وہ اس کے قریب جانے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اپنی کمر کے گرد لپٹتے اس کے حدت بھرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے دلکش کی سانسیں تیز ہوئیں۔ شرم سے وہ اس قدر دوہری ہوئی تھی کہ اپنی آنکھیں تک نہ کھولیں۔ ابتسام کی سلگتی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل ہوتے اسے عجیب سا سرور دے رہی تھی۔ تو یہی عجب سا سرور ابتسام محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے قرار خمار بھری نظروں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا۔ جواب نے جانتی ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کی روح میں سما جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ میرے حقوق کے بارے میں جانتی ہوں گی۔ ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے اپنے شوہر کو اپنے لمس سے سکون پہنچانا۔ وصل کی رات، قرب کے لمحات جانتی ہوں گی۔ اس کے کان کے پاس جھکتے خمار سے بھری ہوئی آواز میں جان لیوا سرگوشی کرتے وہ دلکش کو بے حال کر گیا۔ اس کے کان کی لو پر اپنا لمس چھوڑتے وہ رہی سہی کسر بھی پوری کر گیا تھا۔ دلکش نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ان بہکتے لمحاتوں میں وہ دونوں بہک رہے تھے۔
اسے نہیں پتا تھا کیوں وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو رشتے کو قبول کر ہی نہیں پایا تھا، پھر کیسے وہ اسے خود کے قریب آنے دے سکتی تھی؟ لیکن ان لمحات اور اس کی سلگتی قربت میں وہ یہ سب سوچتی کیسے؟ ابتسام بے خود ہوتا اس کے چہرے پر جھکتے اپنا لمس چھوڑنے لگا، اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے اس کی آنکھوں پر جھکایا۔ دلکش نے اس کے سینڈو سینے سے جکڑی، سانسیں بری طرح بکھر رہی تھیں، تو دوسری طرف ابتسام سب بھلائے اس کے چہرے کے ہر نقش پر دیوانگی کے عالم میں لب رکھ رہا تھا۔ بھابھی، مدیحہ کی آواز پر وہ جو اس کی آنکھوں پر جھکا اپنے لب رکھ رہا تھا، کرنٹ کھاتے دلکش سے دور ہوتے تخت سے 2 قدم دور ہوا۔ دلکش نے بھی لال چہرہ لیے اپنی سانسیں درست کرتے اپنا دوپٹہ واپس اوڑھا، چہرہ بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ ابتسام نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا، جہاں وہ کھڑی اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔